آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہے پاکستان میں پالیٹکس کے حوالے سے۔ لوگ سانس روکے کھڑے ہیں، ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف رولنگ ایلیٹ کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اس مارچ کی ناکامی کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات اٹھاتی ہیں۔ ہر آدمی کے پاس ایک سوال ہے، اور کسی آدمی کو بھی اس کے اپنے سوال کا جواب کسی پالیٹیشن کے پاس، کسی دانشور کے پاس، یا رولنگ ایلیٹ کی کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشنز کو کوئی 70 سال بعد اچانک یہ انکشاف ہوا کہ یہ ملک ہی آزاد نہیں ہے۔ اس پہ بڑے بڑے لطیفے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ ملک ہی آزاد نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ انکشاف ہوا شاید وہ پاکستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں کہ 1947 سے لے کے تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم، جبر اور تشدد برداشت کیا محض اس بات پہ اور اس نعرے پہ کہ یہ ملک آزاد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر غلامی کی ایک نئی اور بدترین قسم کی شکل نہ صرف مسلط ہوئی ہے، بلکہ غلامی کی جو پہلی شکلیں تھیں ان کو 1947 کی آزادی کے نام پہ دوبارہ مقامی لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، جس میں سسٹم کی بات ہے، جاگیرداری ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، ایک تباہ کن قسم کا جسٹس سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو جو آج انکشاف ہوا، اس انکشاف کے باوجود اور عوام کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود وہ یہ ماننے اور کہنے سے قاصر ہیں کہ اصل آزادی کیا ہے اور عوام کو اس آزادی کے لیے ایک بار پھر قربانیاں کیوں دینی چاہیے۔ تو یہ جو ایک ایسا کنفیوژن ہے جس کو لے کے تو بہت سارے سوالات ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیٹیشین اس طرح کے ایشوز لے کر آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سوالات تو کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے اس طرح کے اٹھائے گئے ایشوز پہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گزشتہ 3-4 دنوں میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے۔ جو حبیب جالم نے کہا تھا کہ یہ جو 20 کروڑ لوگوں کو اس نے اس وقت 10 کروڑ اس نے کہا تھا یہ جول کا نچوڑ ہیں، اب وہ 20 کروڑ ہیں اور جول کا نچوڑ ہیں، اس چیز پہ اب سارے سیاستدان نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ اس کو باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ اسی چیز کی ایک نشانی ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں جن کا جواب دیا نہیں جاتا، اور عوام سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات پہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور تشدد برداشت کریں اور حکومتوں کی تبدیلیوں کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ اور اس میں کوئی ایک شخص یا ایک پالیٹیشین نہیں ہے کہ کوئی اگر لانگ مارچ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، یا اس کے آگے کوئی دیوار بنا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک کلاس آف پالیٹیشین ہے جو مل جل کے تو ہر دفعہ اپنے اپنے طور پر، جس کو وہ باری کہتے ہیں، اس طرح کے ٹیکٹسز کے ذریعے عوام کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان سے وہ کترا کے نکل جاتے ہیں۔ مثلا ابھی جو ہے وہ ملیٹری سپوکس پرسن اور ملیٹری کے اندر چلنے والی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی یہ ایڈمٹ کیا کہ وہ رات کے اندھیروں میں پالیٹیشین سے ملتے ہیں، اور یہ بات اتنی طویل ہو گئی کہ کوئی جو ہے وہ ڈگی میں چھپ کے ملتا ہے، کوئی ٹانگے کا جو ہے چھپ کے ملتا ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور کا روپ دھار کے ملتا ہے، لیکن یہ لوگ رات کے اندھیرے میں پالیٹیشنز کو، پبلک پرسنالٹیز کو یا الیکٹڈ ممبرز کو ملنا جو ہے وہ اپنا کو کانسٹیٹیوشن ذمہ داری سمجھتے ہیں، جیسا کہ ان کی پریس کانفرنس سے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل پوری اعتماد کے ساتھ عوام کو اسی پریس کانفرنس جس کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جناب ہمارا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس میں عوام کو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے تو پھر رات کے اندھیرے میں کسی پالیٹیشین کو ملنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری طرف پالیٹیشنز کی یہ حال ہے کہ وہ بیبی سیٹنگ کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ مسلسل جھٹکوں اور دھچکوں کے باوجود وہ جس کو کہتے ہیں نا گرو اپ ہونے سے انکار، اس پہ مسلسل وہ جو ہے قائم ہیں، اور وہ بار بار کبھی جو ہے وہ
ان کو نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کبھی ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ان کے سامنے اپنے زور خطابت کو لگا کے تو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں مداخلت کریں، لیکن دوسرے دن وہ جلسے میں کہتے ہیں کہ ملیٹری ایجنسیز کا یا سیکیورٹی ایجنسیز کا یا ملک کے اداروں کا سیاست سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوسچن آف کریڈیبلٹی ہے جو پالیٹیشنز نے، ملیٹری لیڈرز نے اور دوسرے شعبوں کے لوگوں نے جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی سٹیک رکھتے ہیں، انہوں نے کریڈیبلٹی کھو دی ہے۔ اب کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ جب ایسی باتیں اٹھائی جاتی ہیں کہ مثلا پاکستان میں جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں، مثلا پاکستان میں خانہ جنگی جو ہے ایک پاسبلٹی ہے یا نہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی کریٹیکل قسم کے کوسچنز ہیں، مثلا ایک خطرناک قسم کے ڈیزاسٹر کی شکل میں پاکستان کے اندر کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے یا اس کو فیس کر سکتا ہے۔ یہ جتنے اس طرح کے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا پالیٹیشین اپنے اور پاکستان کی سول اور ملیٹری لیڈرشپ دونوں اپنی حرکات و سکنات کی اور طویل پریکٹسز کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں، لوگ ان پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کو قرضے دینے یا ریسکیجول کرنے یا کسی قسم کی مالی امداد دینے سے انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کو ریوزٹ کیا جائے، ان کے ارد گرد جو پروٹوکول ہے اور ان کی جو حفاظت ہے، چونکہ جب آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ کا کوئی فارمر پرائم منسٹر، آپ کا کوئی اپ کمنگ پرائم منسٹر، آپ کا کوئی ملیٹری لیڈر، آپ کا ہر شخص جب ڈبل سپیک کر رہا ہے، ایک ہی پریس کانفرنس ایک ہی سانس میں دو باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، تو پھر اس طرح کے جو ڈیلیکیٹ قسم کے سوال ہیں ان کا اٹھنا جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے وہ جائز اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے آنکھیں بند کر کے جب ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے وعدوں پہ اعتبار کرتے ہیں یا ان کے لمبے لمبے ٹال کلیمز جو ہیں ان کا شکار ہو کر تو ان کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ قسم کا مسئلہ ہے جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت ایک ڈیپ قسم کا خلا ہے پالیٹکس میں، اور وہاں پہ ایک ایسی تیسری قوت، ایک پولیٹیکل آرگنائز قوت کی ضرورت ہے جو عوام کو صحیح سمت میں لے کے چلے۔ آج کی بات اس پہ میں ختم کرتا ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری یوٹیوب وزٹ کرنے کا اور اس کو لائک کرنے اور اس کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔